بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر، جیسا کہ اس سے قبل ہم نے عدل کے معنی و مفہوم اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت اور پھر اس کے بعد عدل کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اسوہ صحابہ سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل کی اعلیٰ ترین جو ہیں مثالیں جو ہیں وہ پڑھیں، اور اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے عدل کی اقسام جو ہیں پڑھی۔ عدل کی بنیادی طور پر دو ہی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے انفرادی عدل۔ انفرادی عدل کسے کہتے ہیں؟ اپنی ذات سے عدل کرنا، جس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ہے، اپنے جسم کے ساتھ ہے، اپنی روح کے ساتھ ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن کے ساتھ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کو جو ہے وہ تندرست رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، اور پھر اس سے اتنی ہی مشقت لی جائے جتنا کہ اس میں استطاعت ہے، اور اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس لیے وہ جو 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس بات کا ارادہ کیا تھا، پختہ قسم کھائی تھی کہ ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اجتماعی عدل جو ہے اس کی عدل کی دوسری قسم ہے۔ اس سے مراد عدل کے معاشرتی تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اجتماعی عدل میں عدل کے قانونی، معاشرتی، معاشی، سیاسی تمام پہلو آتے ہیں جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ اب اجتماعی عدل جو ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اجتماعی عدل سے مراد معاشرے کے تمام شعبہ جات میں عدل مراد ہے۔ اجتماعی عدل کا تعلق صرف ایک عدالت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عدالت میں عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کیا جائے، بلکہ قانونی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے عدل جو ہے تمام لوگوں کے لیے برابری کا درس یا مساوات کا درس جو ہے وہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ معاشرتی عدل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرتی عدل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد حقوق و فرائض اور دیگر معاشرتی امور میں افراد کے درمیان عدل مراد ہے۔ معاشرتی امور سے متعلق اسلامی تعلیمات میں اعتدال اور توازن جو ہے وہ ملاحظہ ہو کہ ایک سے زائد جو ہے نکاح کی صورت میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے استطاعت رکھتا ہو تو وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن عدل کے ساتھ،
ان کے درمیان توازن قائم کرے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ پس اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ گویا اگر ایک سے زائد بیویوں سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان کے مابین تمہیں عدل قائم کرنا ہوگا۔ اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو اور اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کرو۔ پھر یہ فرمایا کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ اور یتیموں کے معاملات میں انصاف پر قائم رہو۔ تو زیادہ ناانصافی جو ہے وہ کیسے کن معاملات میں ہوتی ہے معاشرتی، کہ اگر کسی بچے سے باپ کا سایہ جو ہے اٹھ جائے اور کسی کو اس کا کفیل جو ہے یا سرپرست مقرر کیا جائے تو اکثر جو ہیں لوگ اس کے معاملات میں حق تلفی جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے مالی امور کے بارے میں ہمیشہ ناانصافی کرتے ہیں، تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا اور بار بار یہ کہتا ہے کہ یتیم کے معاملات میں انصاف پر قائم رہو۔ اور اگر تمہیں اس کے مال کا جو ہے سرپرست بنایا جائے تو اس کے بالغ ہونے تک جو ہے اس کی حفاظت کرو۔ اگر کاروبار میں بھی شامل کرنا چاہتے ہو تو اس کا منافع اس کے لیے سنبھال کر رکھو، جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے تو اس کا تمام مالی معاملات جو ہیں اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اور پھر ناپ تول میں عدل سے کام لیا جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کیا کرو۔ کہ زیادہ ناانصافی جو ہے وہ کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ ناپ تول اور ایسے معاملات میں کہ قوم شعیب پر اس وجہ سے عذاب نازل کیا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس کا خاتمہ کیا اور یہ فرما دیا کہ انصاف کے ساتھ ناپ و تول کرو اور اسی کے مطابق تم منافع جو ہے وہ حاصل کرو گے۔ اگر تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے آخرت میں خسارے کا باعث بنے گا۔ معاشرتی عدل کیا ہے؟ ازدواجی تعلقات میں جو ہے عدل قائم کیا جائے۔ ایک بیوی سے زائد بیوی سے اگر نکاح کرتے ہو تو دونوں کو یکساں اور برابر جو ہیں وہ حقوق دیے جائیں۔ ایک کے ساتھ جو معاملات طے کرتے ہو دوسرے کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملات طے کیے جائیں اور یتیموں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ان کے مالی امور کا اگر تمہیں کفیل بنایا جائے تو ان کے مال کی حفاظت کرو اور بالغ ہونے تک اس کو جو اگر کاروبار میں بھی شامل کرتے ہو تو اس کے تمام منافع جات جو ہیں وہ اس کے بچے کے حصے میں جمع کیے جائیں اور بالغ ہونے پر اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور پھر ناپ تول کے معاملات میں مکمل عدل کو ملحوظ حاضر رکھا جائے۔ جب کوئی بھی چیز ناپ اور تول کر دی جائے تو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، اس میں ملاوٹ نہ کی جائے، اس کو کم نہ تولا جائے، اس کو گیلا نہ کیا جائے، بلکہ انصاف کے ساتھ پورا اس کو ادا کیا جائے۔ معاشرتی عدل کے بعد جو ہے وہ معاشی عدل کی طرف آتے ہیں۔ اسلام جو ہے سوشلزم اور کمیونزم کی طرح نام نہاد معاشی مساوات اور کیپٹلزم کی طرح بے اعتدالی کا قائل نہیں ہے۔ اسلام جہاں افراد کو معاش کی حقیقی آزادی دیتا ہے وہاں ساتھ ہی دولت کے کمانے، جمع کرنے اور خرچ کرنے کے اصول بھی واضح کرتا ہے۔
سوشلزم میں جو ہے اور کمیونزم میں یہ انتہائی صورتیں ہیں معاشیات کی، کہ سوشلزم میں تمام جو ہیں وہ معاشرے کے افراد کو یکساں قرار دیا جائے، چاہے وہ ذہانت کے اعتبار سے برابر نہ ہو، قابلیت کے آداب سے برابر نہ ہو، اور تمام مسائل جو ہیں ان میں یکساں بانٹ دیے جائیں۔ اس طرح کمیونزم میں خاص جو ہے وہ طبقہ جو ہے جو اہل ہو اس کو ہی تمام مسائل جو ہیں بروئے کار لائے جائیں، باقیوں کو اس سے محروم کر دیا جائے۔ اس طرح سے کیپٹلزم میں سرمایہ دار جو ہیں جن کے پاس وافر سرمایہ ہے انہی کو معاشی تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جائے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے حقوق پورا کرنے سے محروم رہیں۔ اسلام کسی طور پر بھی معاشی استحصال کا قائل نہیں ہے۔ اسلام جہاں معاشرتی عدل کا حکم دیتا ہے وہاں معاشی عدل کو بھی قائم کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے شخص کے پاس جو ہے مال و دولت کثرت سے ہو اور وہ اسے بے جا خرچ کرے اور فضول خرچی کرے اور پھر خزانے کی صورت میں جمع کر کے رکھے، لوگوں پہ خرچ نہ کرے۔ اور اسلام نے خرچ کرنے، جمع کرنے، منافع وصول کرنے، ان تمام چیزوں میں عدل کا حکم دیا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، میانہ روی پر مبنی ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ خزانے کی صورت میں مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو بھی وہی سنائی دے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس مال و دولت کثرت سے ہو اور وہ اسے نہ اچھی طرح سے اپنی ذات پہ خرچ کریں، نہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس سے صرف خزانوں کی صورت میں جمع کرتے جائیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے معاشی عدل کا حکم دیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس صاحب استطاعت ہوں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور صدقات واجبہ اور نافلہ کے ذریعے ان لوگوں کو پابند کیا ہے کہ وہ ان لوگوں پہ خرچ کریں جو خرچ کرنے کی جن کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے مال موجود نہ ہو، تاکہ جب وہ ان ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دیں گے، صدقات نافلہ ادا کریں گے، تو وہ لوگ بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور معاشرے میں معاشی عدل قائم ہوگا۔ معاشی عدل کے ذریعے ہی معاشرے کو معیشت کی ترقی کے ساتھ چلانا ممکن ہوگا۔ اگر ایسا ہو کہ لوگ وافر طور پر منافع سرمایہ دار جو ہیں وہ لیتے چلے جائیں اور اپنے خزانوں کو بھرتے چلے جائیں اور نہ تو لوگوں کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور معاشی عدل سے یہ بھی مراد ہے کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہر شخص اپنی محنت اور قابلیت کے مطابق اپنی روزی جو ہے وہ کما سکتا ہے اور پراپرٹی بھی خرید سکتا ہے اور صدقات واجبہ بھی ادا کرے گا، اور لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں حلال اور جائز طریقے سے کمائی جائیں۔ اگر وہ حرام طریقے سے کمائے گا تو اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ معاشرتی عدل اور پھر معاشی عدل
اور تیسرے نمبر پہ ہے سیاسی عدل۔ سیاسی عدل کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جمہوریت کا قائل ہے۔ اسلام نہ تو لادینی سیاست کا قائل ہے، سیکولرزم کا، نہ مغربی جمہوریت کا حامی ہے، اور نہ ہی شہنشاہت کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی ڈکٹیٹرشپ کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں سیاسی عدل کیا ہے کہ عوام جو ہیں اپنا نمائندہ جو ہے منتخب کریں، اور ایسا نمائندہ منتخب کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور اسلام میں طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ یہ قانون عوام اور حکمران کو کھلا نہیں چھوڑتا، بلکہ دونوں کو قانون کا پابند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اہل امر کی جن کو حاکم مقرر کیا جائے تم میں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم کسی جھگڑے میں پیدا ہو جائے، فی شیء، کسی چیز کے بارے میں تمہارے درمیان، فَرُدُّوهُ، پس اس کو لوٹا دو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناک کٹا غلام، حبشی غلام تم پر حاکم بنا دیا جائے، اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تم کو لے چلے، تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ گویا اسلام میں ایسا حکمران جو ہے جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہو، اسلامی قانون کا نفاذ کرتا ہو، تو اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ سیاسی عدل کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہو اور اسلامی ریاست میں اسلامی قوانین کا نفاذ کرتا ہو تو پھر اس کی اطاعت ہر صورت میں فرض ہے۔ اس کی بجائے اگر ایسا حکمران مقرر کر دیا جائے جو فاسق ہو، نافرمان ہو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہو، تو وہ اسلام میں خلیفہ بننے کا بالکل حقدار نہیں ہے۔ اس کے خلاف جو ہے اس کو بغاوت کرنا بھی جائز ہوگا، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو ایسا شخص حاکم بننے کا بالکل حقدار نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔